حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے پر پہنچے، وہ مسلح ہوئے اور اپنی بہن خولہ کو سلام کیا۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی چھوٹی بہن تھی، نہایت خوبصورت، معطلت مگر بڑی بہادر، مستقل مزاج اور دلیر خاتون تھی۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا، پیارے بھائی، آپ آج مجھ سے اس طرح کیوں رخصت ہو رہے ہیں جس طرح کوئی کسی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتا ہے؟ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عزیز جان، 60,000 عیسائی عربوں کے مقابلے کے لیے صرف 60 مسلمان جا رہے ہیں، ان میں بھی ہوں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ شہادت کی نعمت عطا فرما دے، اس لیے میں اس طرح رخصت ہو رہا ہوں۔ اسی وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح ہو کر ٹیلے سے اتر آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور 60 مسلمانوں کو ساتھ لے کر جبلہ کی لشکر کی طرف چلے۔ اس عرصے میں جبلہ نے اپنا لشکر صف بستہ کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے مقابلے کے لیے سارا اسلامی لشکر میدان میں آئے گا، مگر جب اس نے چند مسلمانوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فخر و غرور سے اس کا سر اونچا ہو گیا اور مسرت و شادمانی سے چہرہ چمکنے لگا۔ اسے خیال ہوا کہ مسلمانوں کی یہ تھوڑی سی جماعت صلح کا پیام لے کر آئی ہے۔ اس نے اپنے ندیموں سے کہا، کیا نہ کہا تھا میں نے کہ مسلمان مجھ سے مقابلہ کرنے کو تیار نہ ہوں گے؟ وہی ہوا، مسلمان صلح کی درخواست لے کر آئے ہیں۔ اب ان کے سامنے ایسی نئی شرطیں پیش کی جائے جس سے رومی سلطنت کا وقار بڑھ جائے۔ ندیموں میں سے بعض خوش آمدیوں نے کہا، معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان خود سرے مسلمانوں پر آپ کی ہیبت چھا گئی ہے۔ یہ صلح فتح کی مترادف ہوگی اور فتح آپ کے نام سے موصوف کی جائے گی۔ جبلہ، چلو سنیں یہ لوگ کیا کہنے آئے ہیں۔ جبلہ اپنے لشکر کے وسط میں تھا۔ وہ چند جان نثار رفقا کو ساتھ لے کر بڑھا اور اپنی صفوں کو چیرتا ہوا سب سے اگلی صف کے آگے کھڑا ہوا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جبلہ پر ایسا غرور چھایا کہ وہ کچھ اشعار پڑھنے لگا۔ ان اشعار کا مطلب یہ تھا، ہم حامیان اور بندگان صلیب ہے، ہم نے ان سے لڑنے کا ارادہ کر لیا ہے جو ہمیں ناچیز سمجھتے ہیں۔ ہم بزرگ و محترم ہے، بہادر اور دلیر ہے، ہمارے سامنے صلیب ہے، ہم مسلمانوں کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ ادھر تو جبلہ نے اپنے اشعار ختم کیے، ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا، اے عابدان صلیب، نکلو تم بجانب لڑائی کے۔ جبلہ نے اپنے رفقا سے کہا، تم نے سنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رفقا نے کہا، ہاں سنا، وہ لڑائی کی طرف بلا رہے ہیں۔ جبلہ، ان احمقوں نے میری خوشی کو خاک میں ملا دیا۔ اگر وہ صلح کا پیغام لے کر آتے تو رومیوں پر میری داغ بیٹھ جاتی، عظیم روم کی نگاہوں میں میرا وقار بڑھ جاتا، لیکن کچھ پرواہ نہیں۔ اگر وہ لڑنا ہی چاہتے ہیں تو لڑے، ان کی تعداد ہی کتنی ہے؟ 30,000 ہی تو ہے، میں انہیں ضرور شکست دے کر بگا دوں گا۔ جبلہ نے آگے بڑھ کر کہا، کون ہمیں جنگ کی دعوت دیتا ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم لڑائی پر آمادہ ہو کر میدان میں نکلے ہیں؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور قریب آ کر کہا، میں تمہیں جنگ کی دعوت دیتا ہوں، میرا نام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الولید مخزومی ہے، میں معزز قبیلے کا فرد ہوں، میری شجاعت کا شہرہ ہے۔ جبلہ کو جوش اور غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، فضول باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، میں نے ارادہ کیا تھا کہ اگر تم صلح کی درخواست کرو گے تو منظور کر لوں گا، لیکن اب تمہیں حضرت مسیح کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ ہر کسی صلح منظور نہ کروں گا۔ تم اپنی قوم کی طرف پلٹ جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ اب سوائے جنگ کے کوئی چارہ نہیں ہے، وہ میرے مقابلے میں نکلے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جبلہ ہم تیرے لشکر سے لڑنے ہی کے لیے آئے ہیں۔ جبلہ نے سخت متحیر ہو کر کہا، تم گنتی کے چند آدمی میرے 60,000 لشکر سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ حقیقتاً تمہیں تمہارے غرور نے فریب دیا ہے۔ حضرت خالد، ہم غرور نہیں کرتے، البتہ خدا پر اعتماد رکھتے ہیں۔ تم البتہ لشکروں کی بھاری جمعیتوں پر غرور کیا کرتے ہو۔ میرے ان ساتھیوں میں سے ہر ایک ایسا ہے جو تیرے تمام لشکر سے لڑنے کو تیار ہے، اور جو لوگ ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں وہ لڑائی کے ایسے خواہش مند ہے جیسے پیاسا ٹھنڈے پانی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ افسوس ہے اے جبلہ، تو روشنی میں آ کر پھر اندھیرے میں جا پڑا۔ جبلہ نے کہا، اب تمہیں قدر و عافیت معلوم ہو جائے گی، ہم رئیسان غسان اور قوم الحنم اور جذام سے ہے، تم میں سے ایک شخص کو بھی زندہ اور باقی نہ چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ہی جبلہ واپس چلا گیا۔ اس نے لشکر میں جاتے ہی پکارا، اے آل غسان، حملہ کرو، حملہ کرو۔ اس کا 60,000 کا لشکر طوفان باد کی طرح مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، شیران اسلام، یہ وہ معرکہ ہے جو یادگار زمانہ رہے گا، لیکن کوئی مسلمان اپنے ذات پر فخر و غرور نہ کرے، اس لیے کہ غرور انسان کو ذلیل و خوار کیا کرتا ہے۔ خدا سے اعانت کی امید رکھو، فتح کی دعا مانگو، دشمن نیزوں کی نوکیں اور تلواریں اٹھائے تمہاری طرف بڑا چلا رہا ہے، اسے روکو اور بتا دو کہ بہادر ایسے ہوتے ہیں
تم 5 آدمیوں کے 12 گروہ بنا لو، ہر گروہ مختصر دائرے میں کھڑا ہو جائے، اس طرح کہ سب پشتے ایک دوسرے کی طرف ہو، ہمارے تمہارے ملنے کے وعدے کا حوض کوثر ہے۔ ادھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ختم ہوئی، ادھر جبلہ کا لشکر قریب آ گیا۔ مسلمانوں نے جلدی سے 12 گروہ قائم کر لیے، ہر گروہ نیزے تان کر کھڑا ہو گیا۔ جبلہ کا لشکر نہایت شان و دبدبے کے ساتھ بڑا چلا آ رہا تھا، اس کے گھوڑوں کے سموں سے زمین لرز رہی تھی۔ جبلہ کا خیال تھا کہ جس وقت اس کا لشکر ان گنتی کے چند مسلمانوں کے پاس پہنچے گا تو وہ دہل کر سامنے سے ہٹ جائیں گے، اور اگر وہ نہ ہٹے تو ان کے سواروں کے گھوڑے انہیں روند ڈالیں گے۔ لیکن اس کے دونوں خیال غلط ثابت ہوئے، نہ تو مسلمان گھبرا کر بھاگے اور نہ انہیں گھوڑے روند سکے، بلکہ جو ہی اس کا لشکر مسلمانوں سے ٹکرایا، معاہدین نے زور سے اللہ اکبر کا پرشور نعرہ لگایا اور عرب متنصرہ پر اس طرح زور سے حملہ کیا کہ وہ ایک دم رک گیا۔ مسلمانوں کے نیزوں نے 60 عرب عیسائیوں کو نویدہ ڈالا اور وہ گھوڑے سے گر کر تڑپنے اور ہائے وائے کا غول مچانے لگے، لیکن ان زخمیوں کو جلد ہی خود ان کی ہی فوج کی گھوڑوں نے کچل ڈالا اور کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ اگرچہ مسلمان 12 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، لیکن ابھی انہوں نے دائرے قائم نہیں کیے تھے، کیونکہ دشمن ایک سیدھی لائن میں اور سامنے تھا۔ مسلمانوں نے جپٹ کر پھر نیزوں سے حملہ کیا اور 60 ہی عیسائیوں کو اور زخمی کر کے گھوڑوں سے نیچے گرا دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر عرب متنصرہ کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے بھی جوش میں آ کر مسلمانوں پر نیزوں سے ہی حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے ان کے نیزوں کی نوکیں اپنے ڈالوں پر روک لی اور پھر خود جپٹ کر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے بہت سے عیسائیوں کو نویدہ ڈالا۔ ہر مسلمان واقعی بڑا جوان مرد، شیر دل اور بمنزلہ ایک بڑے لشکر کے تھا، بڑی بے خوفی سے حملے کر کے دشمنوں کو ان کے خون میں نہلا رہا تھا۔ مسلمان اس زور سے نیزہ مارتا تھا کہ ذرہ کو توڑ کر پیٹ یا سینے میں کھپ جاتا تھا، اور جب وہ زور کر کے نیزہ نکالتا تھا تو عیسائی چلا کر آنکھیں بند کر کے گھوڑے سے نیچے گر جاتا تھا، جسے گھوڑے رونڈ ڈالتے تھے۔ حضرت خالد کے ساتھ زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن ابی بکر، فضل بن عباس تھے۔ ان کے قریب جو دوسرا گروہ تھا، ان میں زرار بن الزور، انجدہ یعنی رافع، عبداللہ بن عمر فاروق اور قیقاع بن عمرو تھے۔ دوسرا گروہ جو بائیں جانب تھا، ان میں مرقال بن ہاشم، ربیعہ بن عامر، عدی بن حاتم تائی اور صفوان بن امیہ تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہایت جوش اور بڑی قوت سے حملے کر کے دشمنوں کے سینے پاڑ رہے تھے۔ انہوں نے اور ان کے ہمراہیوں نے بہت سے عیسائیوں کو مار ڈالا تھا، جن کی لاشیں ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی، مگر ان لاشوں کو گھوڑوں کے سموں نے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ مگر زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو قتل کرنے میں سب سے زیادہ حریص تھے، نہایت پرتی اور بڑے زور سے حملے کرتے تھے، اور ہر حملہ میں کم سے کم ایک عرب متنصرہ کو مار ڈالتے تھے۔ وہ بڑے نیزہ باز تھے، زیادہ تر نیزے سے ہی لڑا کرتے تھے۔ وہ ننگے بدن صرف ایک تہ بند باندھ کر اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر لڑا کرتے تھے، لیکن خلاف معمول آج لوگوں کے کہنے سننے سے خود بھی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور گھوڑے پر بھی زینے کس لیا تھا، جبکہ مسلمانوں نے عیسائیوں کا عظیم الشان 60,000 کا لشکر روک لیا تھا اور نہایت بہادری، دلیری اور زور و قوت سے جنگ کر کے انہیں موت کے آغوش میں پہنچا رہے تھے۔ اس وقت جبلہ اپنے لشکر کے بیچ میں کھڑا جنگ گاہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے تعجب ہو رہا تھا کہ مسلمان کس جوش و جرت سے لڑ رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی دلیری کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اپنے لشکر کو بڑھتے اور مسلمانوں کو نرغہ میں لے لینے کا اشارہ کیا۔ عیسائی عرب بڑے اور میمنہ و میسرہ کی طرف سے نکل کر مسلمانوں کی چاروں طرف چھا گئے۔ اس وقت مسلمانوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے عین مطابق دائرے قائم کر لیے۔ ہر گروہ کے لوگوں نے اپنی پشتیں ملا لی اور نیزے ڈال کر تلواریں نکال لی۔ عیسائیوں نے بھی تلواریں لے لی۔ اب تلواروں سے جنگ شروع ہو گئی۔ دنیا کا یہ حیرت ناک معرکہ اپنی نوعیت میں یگانہ زمانہ تھا۔ 60,000 عظیم الشان لشکر سے صرف 60 آدمیوں کا جنگ کرنا سخت استعجاب میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس معرکے سے پہلے کبھی کسی زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ 1000 فوج سے ایک آدمی کبھی نہیں لڑا تھا، لیکن مسلمانوں نے یہ نظیر بھی قائم کر دی۔ ہم اس زمانے کے بزدل اور کمزور طبیعت کے انسان جب ان واقعات کو تاریخوں میں پڑھتے ہیں تو انہیں صرف تاریخی قصے ہی سمجھتے ہیں، اور تو اور خود مسلمان بھی ان پر کم یقین کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہماری ساری باتیں جاتی رہی، وہاں جوش اور دلیری بھی رخصت ہو گئے۔ ہمارے بزرگ مضبوط عقیدے کے کامل الایمان مسلمان تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے، سوائے خدا کے اور کسی سے نہ ڈرتے تھے، موت کی آرزو کرتے تھے، دنیا سے بھاگتے تھے اور دنیا پر باری تھے۔ ہم مسلمان سوائے خدا کے اور سب سے ڈرتے ہیں، عقیدے کمزور ہو گئے ہیں، ایمان میں خامی آ گئی، خدا کی عبادت چھوڑ دی، اس کی اعانت پر بھروسہ نہ رہا، دنیا میں پھنس گئے
موت سے کانپنے لگے، اس لیے دنیا کی بدترین اور پسماندہ قوم ہو کر رہ گئے۔ غریب مسلمانوں میں اب بھی دینداری کا جوش ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، خدا سے بھی ڈرتے ہیں، اور جب کوئی اسلام اور کفر کا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو سب سے پہلے جوش میں آ کر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ان غریب مسلمانوں کی وجہ سے اب بھی مسلمانوں کی داغ بندی ہوئی ہے۔ ہماری قوم کے بعض امراء ان غریب اور پرجوش مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے ہیں، اس لیے وہ امراء بھی ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک مسلمان خدا کے رہے، خدا ان کا رہا۔ جب وہ خدا سے باغی ہو گئے، خدا نے بھی اپنے نظر ملتفت ان کی طرف سے پھیر لی، وہ مقہور و ذلیل ہو گئے۔ اب پھر جب مسلمان خدا کے بن جائے، خدا پھر ان پر مہربانیاں شروع کر دے، وہ پھر عزت و عظمت حاصل کر لے۔ غرض 60,000 عربوں نے 60 مسلمانوں پر یلغار کر دی، ہر طرف سے ان پر حملہ کر کے تلواروں کا مینہ برسا دیا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر و استقلال سے ان کا مقابلہ کیا اور بڑے جوش سے تلوار زنی شروع کر دی۔ اب جنگ کی آگ بھڑک اٹھی، اس کے شعلے دور تک پھیل گئے۔ مسلمانوں نے جوش میں آ کر پرزور حملے کر کے عیسائیوں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ دوپہر تک مسلمان بڑے جوش و خروش سے لڑتے رہے، لیکن جب عین دوپہر کا وقت ہوا، آفتاب بالائے سر آ گیا، دھوپ میں غضب کی تیزی آ گئی، تو پیاس نے مسلمانوں کو بے چین کرنا شروع کر دیا۔ ان کے بازو زیادہ جدال و قتال کرنے کی وجہ سے سست پڑنے لگے۔ عین اس وقت حضرت خالد اور مرقال بن ہاشم دونوں کے گھوڑے زخمی ہو گئے۔ یہ دونوں بہادر گھوڑے سے اتر پڑے اور پیادہ ہی لڑنے لگے۔ عیسائیوں نے ان پر یورش کر دی، سختی سے ان پر حملے کرنے لگے۔ زبیر بن العوام اور فضل بن عباس نے چند اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر منڈل باندھا اور عیسائیوں پر پرزور حملے کرنے شروع کر دیے۔ فضل رضی اللہ عنہ پکار کر کہتے تھے، دور ہو جاؤ اے نصرانی عرب کتوں، میں شاہ سوار نیزہ زن ہوں۔ انہوں نے حملہ آور عیسائیوں کو مار مار کر ارگ ہٹا دیا۔ خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سے عیسائیوں کو مار ڈالا اور دشمنوں کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس سختی سے حملہ کیا کہ عیسائی بہت دور پیچھے ہٹ گئے۔ لڑتے لڑتے دوپہر سے ظہر اور ظہر سے عصر کا وقت آ گیا۔ ابو عبیدہ کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے سخت رنج و قلق ہوا۔ انہوں نے ہاتھ مل کر کہا، مسلمانوں کی آواز تک سنائی نہیں دیتی، کہیں میں نے خالد اور بہترین 60 مسلمانوں کو تو اپنے ہاتھوں سے نہیں کھو دیا ہے۔ مسلمانوں چلو دشمنوں پر حملہ کرو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صبر کرو اے سردار، اللہ مسلمانوں کی ضرور مدد کرے گا۔ ابو عبیدہ، اگر خدا نہ خواستہ مسلمان مارے گئے تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا، باری تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کر۔ ابھی ان کی دعا کے الفاظ فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ دفعتاً عرب متنصرہ باغ نکلے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت ابو عبیدہ بھی مسرور ہو گئے۔